کوئی پاکستان کا پانی روکنے کی جرت نہ کرے. بھارت پاکستان کا پانی روک نہیں سکتا. پاکستان کا پانی روکا گیا تو نتائج دہائیوں تک محسوس کیے جائیں گے. افواج پاکستان کے ترجمان نے واضح کر دیا. عرب نیوز کو انٹرویو میں لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، امید ہے ایسا وقت نہ آئے، لیکن آیا تو دنیا پاکستان کے اقدامات دیکھے گی. اور چمن قلعہ کے گلستان کی مارکیٹ میں دھماکہ، 4 افراد شہید، 8 زخمی، کوئٹہ منتقل. دھماکہ ریموٹ کنٹرول تھا. ایف سی قلعہ کی دیوار کو نقصان پہنچا. پاکستان امن کا علمبردار سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا. پاکستان نے بھارتی جارحیت اور جھوٹ بے نقاب کر کے ڈوزیر جاری کر دیا. ذرائع نے بتایا ڈوزیر میں بھارتی جارحیت کے ناقابل تردید شواہد ہیں. پہلگام فالس فلیگ کے بعد بھارتی میڈیا کے فیک نیوز، را سے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی پاکستان مخالف منظم مہم کے شواہد. بھارتی میڈیا نے پہلگام واقعے پر جھوٹی خبریں پھیلائیں اور پراپیگنڈا کر کے جنگ کا ماحول بنایا. عالمی میڈیا، بھارتی سیاستدانوں، عوام نے سوال اٹھائے. پاکستان نے بھارتی جارحیت پر دفاع کا حق استعمال کیا. آپریشن بنیان و مرصوص نے بھارت کو دھول چٹائی اور بھارتی عزائم خاک میں ملائے. ڈوزر میں بھارتی نقصانات کی تفصیل ناقابل تردید شواہد کے ساتھ پیش کی گئی. آپریشن بنیان و مرصوص کے حقائق، سیٹلائٹ تصاویر، پہلگام فالس فلیگ پر مستند عالمی میڈیا رپورٹس بھی ڈوزر کا حصہ ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سرکاری دورے پر کل بیجنگ جائیں گے. جنوبی ایشیا کی صورتحال اور خطے میں امن و استحکام پر بات ہوگی. ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا اسحاق ڈار چینی وزیر خارجہ کی دعوت پر 19 سے 21 مئی تک چین کا دورہ کریں گے. پاک چین دو طرفہ تعلقات کا جامع جائزہ لیا جائے گا. علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا. اسحاق ڈار کا دورہ پاک چین اعلیٰ سطح روابط کا تسلسل ہے. ذرائع کا کہنا ہے افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی 20 مئی کو بیجنگ پہنچیں گے. پاکستان، چین اور افغانستان کے وزراء خارجہ ملاقات کریں گے. پاک بھارت کشیدگی کے بعد خطے کی صورتحال پر بات ہوگی. وزیر اعظم کا مارکہ حق کے اگلے محاذوں کا دورہ. شہباز شریف کل کراچی میں پاک بحریہ کے جوانوں اور افسروں سے ملاقات کریں گے. بھارت کے جارحانہ عزائم ناکام بنانے پر پاک بحریہ کو خراج تحسین پیش کریں گے. پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف وزیر اعظم کا استقبال کریں گے. وزیر اعظم پاک بحریہ کے افسران اور جوانوں سے خطاب بھی کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف دورہ کراچی میں گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی ملاقات کریں گے. پاک افواج نے دشمن کو سفید جھنڈا لہرانے پر مجبور کیا. فتح میزائل یہاں سے گیا تو بھارت میں کھلبلی مچ گئی. وزیر اطلاعات عطا طارق کہتے ہیں وزیر اعظم اور افواج پاکستان نے مل کر سفارتی محاذ سنبھالا. آرمی چیف نے سفارتی محاذ پر تاریخی سپورٹ دی. ہم تو پہلگام واقعے کی تحقیقات کے لیے تیار تھے، دشمن بھاگ گیا. وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سفارتی محاذ پر پاکستان کا مقدمہ لڑا. پوری قوم نے بھارت کے پروپیگنڈے کو بے نقاب کیا. عسکری میدان میں دشمن کو مات دی، معاشی میدان میں بھی شکست دیں گے. وزیر اطلاعات کی قیادت میں لاہور میں ریلی، عوام کی بڑی تعداد میں شرکت. وفاقی وزیر امیر مقام نے کوہاٹ میں جلسے سے خطاب میں کہا بھارت کے خلاف عظیم کامیابی کے بعد منظرنامہ تبدیل ہو گیا. پاکستان عالمی سطح پر ایک مضبوط طاقت بن کر ابھرا. پاکستان کا سفارتی محاذ پر مہم تیز کرنے کا فیصلہ. چیئرمین پی بی بلاول بھٹو کی سربراہی میں وفد تشکیل دے دیا گیا. وفد یورپ اور امریکہ میں بھارتی پروپیگنڈا بے نقاب کرے گا. وفد میں ہنا ربانی فر، شیری رحمان، مصدق ملک، خرم دستگیر، فیصل سبزواری، تہمینہ جنجو اور جلیل عباس چیلانی شامل ہیں. کچھ لوگوں نے جنگ کے موقع پر بھی بھارتی لابی کا کردار ادا کیا. ان سے بھی نمٹ لیں گے. اندرونی اختلافات موجود ہیں لیکن دشمن کے خلاف ہم سب ایک ہیں. جذبہ جہاد کے ساتھ حکومت اور فوج کا ساتھ دیا. بھارت ہر بار ڈرامے کر کے الزام پاکستان پر لگاتا ہے. پاکستان نے اس بار بھارت کو ذمہ دارانہ اور منہ توڑ جواب دیا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا چکدرہ میں بھارت اسرائیل مرد آباد جلسے سے خطاب. کہا ٹرمپ اپنے اتحادی کو بچانے کے لیے بیچ میں آیا. ٹرمپ کو انسانیت کا درد ہوتا تو غزہ میں جنگ رکواتا. بھارت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے عالمی قوانین کی دھجیاں اڑائیں. اقوام متحدہ نے کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کی قرارداد منظور کی.
کشمیر کا فیصلہ کشمیریوں کی مرضی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہوگا۔ قوم کشمیر پر رسوائی برداشت نہیں کرے گی۔ کوہستان کرپشن اسکینڈل کی تحقیقات میں پیش رفت۔ نیب کا ایبٹ آباد میں اسٹیڈیم روڈ پر چھاپا۔ سی این ڈبلیو کے ہیڈ کلرک کے گھر سے نقدی، سونا، گاڑیاں اور دیگر سامان برآمد کر لیا۔ مرکزی کردار ڈمپر ڈرائیور کی چیک بک بھی برآمد۔ نیب نے ہیڈ کلرک کو رشتہ دار سمیت حراست میں لے لیا۔ مشتاق غنی کہتے ہیں 2019 سے 24 تک یہ سب سے بڑی کرپشن ہے۔ سی این ڈبلیو، بینک سمیت دیگر محکموں کے افسران ملوث ہو سکتے ہیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کرپشن اسکینڈل کی تحقیقات کر رہی ہے۔ نیب نے 18 ارب روپے برآمد کر لیے۔ پختونخوا کے 29 اضلاع میں کرپشن کی خبریں زیر گردش ہیں، ان کی بھی تحقیقات کریں گے۔ ذرائع کے مطابق مالیاتی اسکینڈل میں صوبے کے خزانے سے 40 ارب روپے نکالنے کا انکشاف ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خانم میں تنخیاں ختم۔ ذرائع کا کہنا ہے اسلام آباد میں پی ٹی آئی قیادت کا اعلیٰ سطح اجلاس ہوا۔ بانی پی ٹی آئی کی تینوں بہنیں بھی شریک تھیں۔ پارٹی اختلافات ختم اور بانی کی رہائی کے لیے مہم تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے مقدمے کی سماعت پر تمام پارلیمنٹیرینز کو عدالت پہنچنے کی ہدایت۔ بدھ کو الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج اور علامتی دھرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ راولپنڈی اور گرد و نواح میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش۔ طوفانی ہواؤں اور بارش کے باعث بیشتر علاقوں میں بجلی سپلائی معطل۔ اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں طوفانی ہوائیں۔ پشاور میں طوفانی ہوائیں۔ مختلف علاقوں میں چھتیں، دیواریں گرنے سے 5 افراد زخمی۔ اٹک، ہری پور، مانسہرہ میں بھی ہوائیں۔ بادل برس پڑے۔ Down to here, be interesting. Oh, it's beautifully played down the ground. He's launched that for 6. It's hit that down the ground. Oh, it's over the top for 6. What a way to win that match. پی ایس ایل 10 ملتان سلطانز کے لیے ڈراؤنا خواب۔ آخری لیگ میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے 2 وکٹوں سے ہرا دیا۔ حسن نواز 67 رنز بنا کر میچ کے ہیرو قرار۔ گلیڈیٹرز نے 186 رنز کا ہدف آخری گیند پر حاصل کر لیا۔ پشاور زلمی اور لاہور قلندرز کا میچ بارش کے باعث تاخیر کا شکار۔ میچ نہ ہوا تو لاہور قلندرز نے پلے آف مرحلے میں چلی جائے گی۔ ایونٹ کے تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ بھارتی میڈیا نے پاکستان سے متعلق بڑھ چڑھ کر جھوٹ پھیلایا۔ دنیا بھر کی میڈیا نے گودی میڈیا کا اصل چہرہ دنیا کو دکھایا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے بھی بھارتی میڈیا کے جھوٹ پر رپورٹ بنا دی۔ نیو یارک ٹائمز نے لکھا، جنگی جنون میں گودی میڈیا ہوش کھو بیٹھا، پاکستان کی نیوکلیئر بیس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کر ڈالا۔ من گھڑت ایٹمی سائٹ کے نقشے اور جعلی سیٹلائٹ تصویریں دکھائی گئیں۔ پاکستانی طیارے مار گرانے اور کراچی بندرگاہ اڑانے کا جھوٹ بولا۔ بھارت کے مین سٹریم چینلز بھی پیش رہے۔ اینکر، تجزیہ کار 2 ایٹمی ملکوں کی جنگ کے چیئر لیڈرز بنے رہے۔ فیک نیوز واچ ڈاگ نے بھی گودی میڈیا کے جھوٹ پر رپورٹ بنا دی۔ کہا مودی سرکار نے جھوٹی خبروں کو بطور جنگی ہتھیار استعمال کیا۔ جعلی خبروں سے پاکستان پر سبقت حاصل کرنے کی ناکام کوشش کی۔ انڈین وزارت خارجہ نے عراق میں 2007 کی فوٹیجز کو پلوامہ کے ساتھ جوڑا۔ اسرائیلی آئرن ڈوم کی 2021 کی فوٹیجز کو بطور انڈین ڈیفنس سسٹم دکھایا۔ اینیمیٹڈ میزائل حملوں کو بطور حقیقی میزائل دکھایا گیا۔ جرمن میڈیا کا بھی پاکستان کی صلاحیتوں اور چینی ٹیکنالوجی کا اعتراف۔ آرٹیکل میں لکھا، چین کے J-10C ملٹی رول طیارے کے ہاتھوں فرانسیسی رافیل گرائے جانے سے بھارت کا آپریشن سندھور تباہی میں بدل گیا۔ پاکستان پر حملے میں رافیل کی تباہی مغرب کے لیے سبق ہے۔ پاکستان کے خلاف مودی کی گودی میڈیا کی جھوٹی میڈیا مہم پر بین الاقوامی ہزیمت کا سلسلہ جاری۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق پاک بھارت جنگ میں بھارتی میڈیا نے پروپیگنڈا کیا، جھوٹی خبروں سے بھارتی فوج کی زبردست کامیابیوں کا تذکرہ کیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت نے حملوں میں پاکستانی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا، 2 پاکستانی لڑاکا طیارے مار گرائے، کراچی بندرگاہ کے ایک حصے کو دھماکے سے اڑا دیا۔ مشہور بھارتی ٹی وی چینلز نے قوم پرستی کے جوش کی آڑ میں من گھڑت کہانیاں نشر کی۔
بھارتی وزیر خارجہ بتائیں ہم نے کتنے طیارے کھوئے. بھارت کے اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کا ایکس اکاؤنٹ پر سوال. لکھا پاکستان نے بھارت کے 6 طیارے مار گرائے لیکن مودی سرکار اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہے. دی وائر کی رپورٹ نے مودی سرکار کا جھوٹ پر مبنی ہر دعویٰ مسترد کر دیا. دی وائر نے سوالات اٹھائے. پوچھا مودی سرکار نے پہلگام حملے سے پہلے سیکیورٹی کیوں فراہم نہیں کی؟ 26 جانیں بچائی جا سکتی تھی. آپریشن سے پہلے شہریوں کا انخلا کیوں نہیں کیا گیا؟ بھارتی گولہ باری سے 20 ہلاکتوں کا ذمہ دار کون ہے؟ مودی نے دعویٰ کیا پاکستان نے جنگ بندی کی بھیک مانگی مگر سیز فائر کا اعلان امریکی صدر نے کیوں کیا؟ مودی حکومت کیا چھپا رہی ہے؟ کیا بھارت اب شمالی کوریا یا روس بن چکا ہے؟ عوام کو سچ بتانے سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ آئندہ مالی سال کے بجٹ کے لیے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اہم اہداف طے. آئندہ مالی سال کا بجٹ کا تخمینہ 17,600 ارب روپے سے زائد کا لگایا گیا. دستاویز کے مطابق ایف پی آر آئندہ مالی سال کے دوران 14,307 ارب روپے جمع کرے گا. ڈائریکٹ ٹیکس کی مد میں 6,470 ارب، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں 1,153 ارب، سیلز ٹیکس کا ہدف 4,943 ارب روپے مقرر کیا گیا. ملک معاشی بحران سے نکل آیا ہے. بجٹ میں عوام کو ریلیف ملے گا. اتحادیوں سے مشاورت کریں گے. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا کی میڈیا سے گفتگو. رانا ثناء اللہ کی سربراہی میں وفاقی حکومت کے وفد کی گورنر ہاؤس کراچی آمد. ایم کیو ایم رہنماؤں سے ملاقات. بجٹ سفارشات. کراچی کے تاجروں کے مسائل پر بات چیت. ایم کیو ایم کے وفد نے سفارشات دے دی. ملاقات میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، اویس لغاری، علی پرویز ملک، گورنر سندھ کامران ٹیسوری، وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار اور دیگر رہنما شامل تھے. صنعت کاروں نے کیپٹو پاور پلانٹس ٹیرف بڑھانے کی تجویز مسترد کر دی. وزیر اعلی ہاؤس کراچی میں کیپٹو پاور ٹیرف سے متعلق اجلاس. وزیر اعلی مراد علی شاہ، وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک، وزیر پاور اویس لغاری، رانا ثناء اللہ نے شرکت کی. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا سندھ میں تقریباً 600 کیپٹو پاور پلانٹس گیس پر چلتے ہیں. ٹیرف بڑھانے کی تجویز پر صنعت کاروں کو اعتراض ہے. صنعت کاروں نے کہا دی گریڈ لیوی آرڈیننس 2025 کے تحت اضافی چارج صنعتوں پر لگائے گئے. گیس کمپنیاں قیمت زیادہ چارج کرتی ہیں، مزید ٹیکس برداشت نہیں. اویس لغاری نے کہا 7,000 میگا واٹ پیداوار کی فیزیبلٹی موجود ہے. صنعت کاروں کو ڈسپوز یا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کی طرف جانا پڑے گا. کراچی کنگز نے پی ایس ایل 10 کے پلے آف مرحلے کے لیے کوالیفائی کر دیا. گزشتہ روز پشاور زلمی کو 23 رن سے شکست دی. ڈیوڈ وارنر 86 رن کی شاندار اننگز پر میچ کے بہترین کھلاڑی قرار. کراچی کی کامیابی کے ساتھ اسلام آباد بھی پلے آف مرحلے میں پہنچ گئے. ملک کے بیشتر علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں. دادو، لاڑکانہ اور جیکب آباد میں پارہ 46 ڈگری کو چھو گیا. سکھر 45، رحیم یارکان، بہاولپور، سرگودھا، فیصل آباد میں پارہ 44 ڈگری پر پہنچ گیا. لاہور 43، اسلام آباد 39 اور پشاور میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. کراچی میں درجہ حرارت 35، گرمی کی شدت 39 ڈگری تک محسوس کی جا رہی ہے. کراچی اور رنگی ٹاؤن میں منشیات بحالی مرکز پر دھاوا بولنے والوں کے خلاف مقدمہ درج. مقدمے میں محمد شکیل، اسلم باکسر اور 150 نامعلوم ملزمان نامزد. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجان نے واقعے سے متعلق تفصیلات طلب کر لی. کہا حملے میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس کو متحرک کیا جائے. پشاور میں پسند کی شادی کرنے والے میاں بیوی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا. ملزم فرار، مقدمہ درج. ساہیوال کے نواحی گاؤں میں بھی میاں بیوی قتل. پولیس کا کہنا ہے مقتولہ نے خاوند کے انتقال پر جیٹ سے شادی کر لی تھی. مقتولہ کے بھائیوں شکیل اور نوید کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. 67,000 عازمین حج کا مستقبل غیر واضح. لاکھوں روپے کی ادائیگی کے باوجود حج کی سعادت سے محروم رہ جانے کا خدشہ. پیپلز پارٹی کے نائب صدر شہری رحمان نے عازمین حج کو درپیش مسائل پر فوری حکومتی ایکشن ناگزیر قرار دے دیا.
کہا حج ڈائریکٹوریٹ کے انتظامات پہ رابطوں کا شدید بحران باعث تشویش ہے. عازمین کی مشکلات پر وزارت مذہبی امور اور دفتر خارجہ فوری اقدامات کرے. دشمن اب کوئی بھی مس ایڈوینچر سے پہلے 100 بار سوچے گا. فتح میزائلوں نے دشمن پر ہیبت طاری کر دی. نام نہاد طاقت پاش ہو گئی. وزیر داخلہ محسن نقوی کی مرکز مصطفیٰ کے دورے کے دوران گفتگو. کہا طاقتور دشمن کو پاکستانی قوم نے آہنی یکجہتی سے عبرتناک شکست دی. پوری قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. وفاقی وزیر داخلہ نے مولانا محمد رضا ثاقب مصطفی سے ملاقات کی اور مرکز مصطفیٰ کے مثالی کردار کو سراہا. ترکی کی بھارتی جارحیت پر حالیہ غیر مشروط حمایت پاکستانی قوم ہمیشہ یاد رکھے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اظہار تشکر. ترک سفیر عرفان نذیر اوغلو سے ملاقات میں کہا صدر اردوان کا کہنا ہے ہم اچھے اور برے وقت میں پاکستان کے ساتھ ہیں. دلوں میں نقش ہو چکا. پاکستان ترکی صرف اتحادی نہیں بلکہ ایمان، ثقافت اور تاریخ میں جڑے بھائی ہیں. آرمی چیف جنرل آصم منیر پاک فضائیہ کے پائلٹ اور ہمارے جوانوں نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں مودی کے حملے کے پیچھے گہری سازش ہے. اس کے تانے بانے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی سے ملتے ہیں. غزہ میں رات بھر اسرائیل کی بمباری، 3 صحافیوں سمیت 125 فلسطینی شہید. جنگ بندی کے لیے مذاکرات کا نیا دور قطر میں شروع ہو گیا. حماس کو پیش رفت کی امید. اسرائیل کے غزہ میں مظالم کے خلاف لندن میں بڑا احتجاج. ہزاروں افراد کی شرکت. مظاہرین کا کہنا تھا عالمی برادری اسرائیلی جنگی جرائم کا نوٹس لے. امریکی ریاستوں کینٹکی اور میزوری میں طوفانی بگولوں نے تباہی مچا دی. 27 افراد ہلاک، متعدد زخمی، سینکڑوں گھر تباہ، 3 لاکھ سے زائد صارفین بجلی سے محروم. آندھی سے درخت اکھڑ گئے، مواصلات کا نظام درہم برہم. متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری. کیتھولک عیسائیوں کے نئے روحانی پیشوا پوپ لیو کی حلف برداری. نائب امریکی صدر سمیت کئی ممالک کے سربراہان، حکومتی نمائندوں اور دیگر اہم شخصیات کی شرکت. پوپ لیو دنیا بھر کے کیتھولک مسیحیوں کے سربراہ بننے والے 267ویں پوپ ہیں. پروگرام ہر لمحہ پر جوش بڑھائے PSL کا جوش. سابق کرکٹر باسط علی اور کامران اکمل کے زبردست تجزیے اور تبصرے. آج اداکار علی عباس بنیں گے مہمان، کریں گے وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا سامنا. عادی اور مصطفیٰ چودھری لائیں گے ہنسی کا طوفان. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. اور آپریشن بنیانو مرسوس میں عظیم فتح پر بچوں کا بھی پاک فوج کو خراج تحسین. آپ بھی فون اٹھائیں، اپنے احساسات اور جذبات بتائیں. پاک افواج کا شکریہ ادا کریں اور اپنے پیغامات اسکرین پر نظر آنے والے نمبر پر بھیجیں.